اور آج کل میاں بیوی کے تعلقات میں اگر آپ مجھے پوچھیں نا، بہت سے کپلز کو جب میں ملتی ہوں اور ان سے بات چیت ہوتی ہے نا، وہ بتا نہیں پاتے، لیکن اصل مسئلہ ان کی سیکشول انٹیمیسی کا ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ باہر لڑ رہے ہیں. اچھا، ہر کوئی ان کو سکھا رہا ہے، عورت کو شکر گزاری سکھا رہا ہے، شکر کرو اللہ کا، شوہر ہے، گھر ہے، اور بس تم اس کی تابع دار بن کے رہو. اور شوہر کو بس یہ سکھا رہا ہے کہ بھئی تم اس کا خیال رکھو بیوی کا. لیکن کوئی اس چیز کو ایڈریس نہیں کر رہا کہ اگر شوہر اور بیوی کا یہ جو اپنا جسمانی تعلق ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے. اور جب بھی میں نے کسی خاتون سے الگ سے پوچھا ہے تو اس نے رو رو کے بتایا ہے کہ وہاں پہ اتنی خرابی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں خود شرمندہ ہو جاتی ہوں، میں کس کے سامنے جا کر بات کروں. تو اس وقت کی ایک اتنی بڑی ضرورت بن چکی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ بھی کانسیپٹ صحیح ہوں اور ان کے بارے میں بھی ہمارے پاس ایکسپرٹس ہوں جو کہ بات کر سکیں اور اس لڑکے کو اور لڑکی کو صحیح طرح سے سکھا سکیں کہ اس میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اور یہ کہ اس رشتے کو صحیح طرح سے نبھانا کیسے ہے. کیونکہ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں جب ہم اکثر یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ ہم نے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کی، ہم نے تو کبھی یہ نہیں کیا، ہمارا ماحول فرق تھا، فتنے کم تھے. اگر آپ باب الفتن پڑھنا شروع کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں ایسے کام کرنے کے لیے کہے ہیں جو عام دنوں میں نہیں تھے. یعنی عام حالات میں ہمیں کہا گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، نکلو گھر سے باہر جاؤ، لوگوں کو دعوت دو. اور فتنے جب بہت بڑھ جائیں تو کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ، گھروں میں بیٹھ جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بہت زیادہ ہمیں مسئلے مسائل نظر آئیں تو ہم اپنے ساتھ کمپیئر نہ کریں کہ ہمارے زمانے میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی. ہم یہ دیکھیں کہ آج کے دور کے فتنے بہت مشکل ہو گئے ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کوئی طریقے اور نکالنے پڑیں گے اور سوچنا پڑے گا کہ یہ رشتے جو ہیں ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکے. پھر اب دیکھیں آیت نمبر 7 آ رہی ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. تو جو کوئی چاہے علاوہ اس کے تو یہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں. اس میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ نکاح کے بعد یہ بات آ رہی ہے نا کہ نکاح کے ساتھ ایک تعلق جو کوئی بنائے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی کچھ چاہے، کوئی بھی پرورژنز ہوں، زنا کرے، یعنی شادی نہیں کرنی، آئی ڈونٹ وانٹ اینی لائبلٹی، لیکن یہ کہ فلرٹ کر لو جتنا مرضی، دوستیاں لگا لو، ایک ریلیشن شپ، ان ریلیشن شپ، آؤٹ آف ریلیشن شپ، ملٹیپل گرل فرینڈز رکھ لو، یا ہومو سیکشولیٹی میں آپ چلے جائیں، یا بہت سی ایسی پروورژنز ہیں جو انسان خود اپنے آپ سے لذتیں حاصل کرتا ہے، پورن ایڈکشن میں چلا جاتا ہے. یا ایون بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ بھی کچھ ایسے عمل کرنا جن کو سنت میں بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے. اور جب بھی کوئی مجھے پوچھتا ہے میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی اگر آپ کا اسپاؤز آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، آپ ضرور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. آپ وہاں چلے جائیں، جو ایک ویب سائٹ ہے islamqa.com، اس پہ جائیں اور اس پہ لکھ کے دیکھیں کہ جی یہ ایک اگر شوہر ڈیمانڈ کرتا ہے یا بیوی ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حد سے نہیں بڑھنا. اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اوورآل بھی اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں، مسئلہ ہمارا یہ ہو چکا ہوا ہے کہ نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے اور حرام کو بہت آسان بنا دیا گیا ہے. نکاح اب آپ دیکھیں جب آپ نے کرنا ہوتا ہے تو کتنا پیسہ چاہیے آپ کو، فنکشنز ہی نہیں ختم ہوتے ہمارے، 100 قسم کے فنکشن ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں. اور اگر آپ لمیٹڈ لوگوں کو بھی آپ بلا کے کھانا کھلاتے ہیں، تھیمز اتنی بنانی ہے، وہ بھی لاکھوں میں آپ کا خرچہ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے گرل فرینڈ رکھنی ہے تو اس کو آپ نے کبھی کبھی کھانا کھلانا ہے، کبھی کو پھول دے دینا ہے، اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے. تو ہمارے لیے پرابلم اس وقت یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم نے پورے رسم و رواج میں اور مٹیریلزم میں ہم نے اپنی زندگی کو بہت زیادہ تباہ کیا ہوا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر اس کے بعد والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں. واٹ اے کیریکٹر، کیسی پرسنالٹی سامنے آ رہی ہے. اور اپنے آپ سے میچ کریں، گیپس دیکھیں کتنے ہیں، اور یہاں سے ایسے گلٹ میں نہ جائیں کہ آپ کہیں کہ ہائے میں تو ایسی بن ہی نہیں سکتی، بس چھوڑو، فائدہ ہی نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے،
اسی لیے ہمیں یہ مینول دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو. ہم نے بس 1% ہر دن بڑھاتے چلے جانا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں یہ ایک چین ریئیکشن ہے جو چل رہا ہے. پہلا کام ٹھیک کرنا ہے, دل کو پرسکون کر لینا ہے. جب دل کو پرسکون کر لیا تو پھر صحیح باتیں جا کے ٹھہریں گی, جمیں گی. پھر یہ ہمیں فائر فائٹنگ موڈ میں نہیں جانا پڑے گا. بھاگ کے نماز پڑھی, پھر بھاگ کے کوئی اور کام کیا, پھر ادھر بھاگی, پھر اب یہ غلطی ہو رہی ہے, اب اس کی کریکشن, ہائے پھر میں بری ہوں, پھر ادھر, پھر درس پہ یہ سنا, پھر اب یہ نہیں سمجھ آ رہی, اب یہ کام نہیں کیا جا رہا. یعنی کنٹینیوس جو ہم ایک لوپ میں چلے جاتے ہیں نا, وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ جو کہا گیا ہے نا راعون, رائی کس کو کہتے ہیں؟ وہ گڈریا ہوتا ہے جو بہت محتاط ہوتا ہے کہ اس کی بکریاں کھو نہ جائیں. یعنی ہم اپنی امانتوں کی اور عہد کی صحیح طرح سے حفاظت کرنے والے ہوں. جب ہم نے کوئی پرومس کیا ہے, کوئی ذمہ داری اٹھائی ہے, کوئی کمٹمنٹ کی ہے, تو ہم اس کو پورا کریں. اب ہماری کمٹمنٹس کے ڈفرینٹ لیول ہوتے ہیں. ایک ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ لیول, ہم اللہ تعالیٰ سے کتنے وعدے کرتے ہیں. اب کیونکہ ہم اندر سے ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے اور پریشان حال ہیں, ہمیں خود نہیں سمجھ آتی ہم کیا کیا وعدے کر جاتے ہیں اور پھر وہ پورے بھی نہیں کیے جاتے. وہ وعدہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا ہے نا, اللہ سے مانگنا بھی سوچ سمجھ کے ہے. اپنے رب کے سامنے دل بھی ایسے کھولنا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے ہم کتنے کمزور ہیں. جو ہم لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں, کمٹمنٹ لیول کرتے ہیں, وہی نہیں پورا کرتے. کہیں پہ بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں, آرام سے لیٹ آئیں گے, آرام سے جو دل چاہے گا کریں گے. میں اکثر دیکھتی ہوں جب میں لوگوں کو اگر کوئی بتانے کی کوشش کروں آپ اپنی روٹینز کو ٹھیک کریں, راتوں کو جیسے لوگ بہت زیادہ جاگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, ناٹ پاسبل. ہم چھوٹی بڑی کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو جب ہم رسپانسبل بیہیویئرز پہ نہیں آئیں گے تو ہماری چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ بہت سی مائیں اب یہ کر رہی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری تو عمر گزر گئی نا, اب میرا تو غصہ نہیں ٹھیک ہو سکتا نا. یہ میں اپنا بیٹا اور بیٹی آپ کے حوالے کرتی ہوں, اس کو ٹھیک کر دیں, اس کو پکا مسلمان بنا کے کوئی فیکٹری, کوئی ایسا ہے طریقہ کار مینوفیکچرنگ کا, وہ کر کے تو مجھے دے دیں. ٹیلر میڈ پلان میں دے رہی ہوں آپ کو, اس کو آپ کمپلیٹ کروا دیں. ناٹ پاسبل. مولڈ میں ڈال دو اور نکال, جی مولڈ میں ڈال دیں اور ان کو نکال دیں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا تھا کہ منافق کی جو 3 نشانی ہیں وہ کون سی ہیں؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو خلاف کرے, اور جب امانت اسے دی جائے تو اس میں خیانت کرے. پچھلے 2 مہینوں میں میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا, مطلب بھلائی کے لیے کہ کسی کی لڑائی نہ ہو, میاں بیوی میں صلح رہے, جھوٹ تو بولا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں بولا جا سکتا. یعنی آپ اوپن سچ نہ بولیں لیکن جھوٹ نہیں بولیں, کیونکہ پھر آپ ایک جگہ جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا, آپ اس جھوٹ کو ہر جگہ جسٹیفائی کریں گے. تو آپ وہ والی بات نہ بولیں, گول مول بات کر دیں. یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کسی کو اوپنلی کوئی بات نہ بولیں. اگر کسی نے پوچھا ہے کہ تم نے یہ کیا تھا, اگر آپ کو لگتا ہے وہ بتانے سے گڑبڑ ہو جائے گی, تو آپ نے جو پہلے کوئی 2 مہینے نہیں کیا تھا اس کا دماغ میں سوچ کے کہہ دیں. ایسی چیز تو ہو سکتی ہے کہ وقتی طور پہ معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے, لیکن آپ اوپن جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں دراصل کسی کو ملنے جا رہی ہوں, آپ نہ بتائیں کہ میں کس کو ملنے جا رہی ہوں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں ملنے گئی ہی نہیں. تو امانت اور عہد کی پابندی کرنے کے لیے ہمیں بہت کلیئرٹی چاہیے. ہم سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ یہ میں امانت پوری کر بھی سکتی ہوں, یہ میں عہد نبھا بھی سکتی ہوں. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے ذرائع ایسے دیے ہیں کہ اس امانت کو پورا کرنے کے لیے, اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ہم ان ٹولز کو استعمال کریں. جیسے ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے, ہم اپنے پاس کتنے ریمائنڈرز لگا سکتے ہیں. مثلاً آپ نے 2 مہینے بعد کسی کو کوئی چیز واپس کرنی ہے, اب 2 مہینے بعد تو آپ بھول جائیں گے, آپ اپنا فون کھولیں, کیلنڈر نکالیں اور 2 مہینے بعد کا الارم لگا لیں. جیسے آپ نے کسی سے کوئی چیز لی کہ اچھا جی مجھے آپ کو 2 مہینے بعد واپس کرنی ہے, وہاں پہ الارم لگا ہوگا, وہ الارم بجے گا, وہاں پہ لکھا ہوا آئے گا یہ چیز آپ نے واپس کرنی ہے. اس وقت آپ نے کسی سے ملاقات کرنی ہے. نہیں تو انسانی عقل پہ اتنا ہمارے بوجھ ہوتا ہے, ہم جب اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت ہر چیز یاد رہے گی. آپ نے کسی کا برتن لیا, کسی کی شرٹ لی, کسی کا کوئی بھی ایسی چیز لی, اس کو کہیں لکھ لیں, ڈاکیومنٹ کر لیں اپنے پاس. آپ کے فون میں نوٹس والا کالم بھی ہوتا ہے, اس میں لکھ لیں. آپ لکھ لیں تو آپ کو یاد رہے گا. دوسرا یہ کہ اگر کسی سے چیز لی ہے یا کسی کا کام ہے, آپ اس کو بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں
کہ اگر آپ کو لگے کہ میں اتنی دیر میں آپ کو جواب نہیں دے رہی تو پلیز سینڈ می اے ریمائنڈر، مجھے اب ریمائنڈر دے دیں تاکہ مجھے یاد رہے. کیونکہ آج کل کے جو فاسٹ پیس دور میں ہمارے اوپر وہ یہ بوجھ بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. ہر کوئی ہم پہ امانت ڈال کے چلا جاتا ہے، ہر کوئی ہم سے کوئی وعدہ لے لیتا ہے. ہم کئی جگہوں پہ ٹریپ بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں سے نکلیں کیسے. تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کا جو ہے نا یہ طریقہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر اس حدیث کو بھی یاد رکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اپنی امانت اور عہد کی نگرانی ہم نے خود کرنی ہے. آئی نیڈ ٹو بی امپاورڈ. یہ ذمہ داری کسی اور کو نہیں دینی. یعنی مجھے سیٹلڈ ہونا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک خاتون مجھے آ کے کہے کہ جی میں بہت پریشان ہوں اور میرے بچے بھی بکھرے ہوئے ہیں کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت سخت مزاج ہیں، اور جب وہ گھر میں ہوتے ہیں تو ایک ہنگامہ ہوتا ہے، وہ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، اتنا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بچے بھی وہ بیہیویئر سیکھ رہے ہیں. نہیں، ماں کو سب سے زیادہ حق دیا گیا، یعنی کہ وہ جو آتے ہیں نا حدیث، تم پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا. 3 دفعہ ماں کا نام لیا گیا ہے. اور ماں باپ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہے بچوں کے ساتھ، اور ماں کا ریلیشن شپ نہ چاہتے ہوئے بچے کے ساتھ سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اب اگر باپ سارا دن باہر ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر وہ ہنگامہ کرتا ہے، وہ ٹورنیڈو لے کر آتا ہے، لیکن ماں جو ہے نا وہ اسٹیبل فیکٹر ہے، اس ٹھہراؤ کے ساتھ سارے کام کرتی ہے. وہ اپنی اس رعیت والے کام کو سمجھتی ہے کہ میں نگران ہوں گھر میں اگر اپنے بچوں کو ایک بیہیویئر اچھا سکھاؤں گی، میرے بچے وہ بیہیویئر اس کے مطابق سیکھیں گے، اس کے مطابق پریکٹس کریں گے. اگر میرے ہسبینڈ مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی جب شادی کروں گی تو وہ بھی اپنی بیوی سے ایسے بات کرے گا، تو نہیں، میں اپنے بیٹے کو سکھاؤں گی، اس کو بتاؤں گی وہ طریقے کہ تم نے کیسے اچھی طرح سے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے، یا گھر کی عورتوں کی تم نے عزت کیسے کرنی ہے. بالکل بالکل آئے گا. اس میں سب کے ساتھ جو آپ اپنے معاملات کریں گے، آپ اپنی شخصیت کے مطابق کریں گے، اپنی ویٹیج کے مطابق کریں گے. ہم کیوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بڑی کمزور ہوں اور دوسرے لوگ جو ہے مجھے جو مرضی ایک آئیڈینٹی دے کے چلے جائیں. تو یہ جو عہد اور امانت کی نگرانی ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی میں بڑے ایک سٹیبلٹی لے کر آتی ہے. کیونکہ ہم گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں نا، دوبارہ سے وہ سائیکل شروع کریں، دماغ میں بے چینیاں چل رہی ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، چیزیں مینج نہیں ہو رہی، نمازیں نہیں صحیح پڑھی جا رہی، لغویات، پھر اس کو فون کریں، اس سے بات کریں، اپنی سیلف ٹاک ہی بڑی خراب سی ہو رہی ہے. پھر یہ کہ پیسہ دینا کرنا وہ صحیح نہیں ہو رہا، اپنا انٹیمیسی ریلیشن شپ اگر ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، یا شادی کے معاملات جو ہیں اگر ہو نہیں رہی تو تب بھی پریشان، اگر ہو رہی ہے تو تب بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. اور پھر اس کے بعد یہ آ گیا امانتیں، اپنی رسپانسبلٹیز ان کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہے. مجھ سے ایک دفعہ بھی کچھ عرصہ پہلے کسی نے پوچھا کہ جی عورت کو کتنا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل عورتیں بہت پس رہی ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے PhD کی ہوئی ہے اور کسی جگہ پہ CEO بھی لگی ہوئی ہیں، اتنی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن ان کا سارا پیسہ ان کا شوہر کھا رہا ہے. تو اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ بھی آپ پڑھے لکھے کتنے ہیں، اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ جی آپ کتنا کما رہے ہیں، اٹ از اباؤٹ فائنینشیل اسمارٹنیس. ایک عورت کو اور مرد کو بھی فائنینشلی اسمارٹ ہونا چاہیے، اور وہ بھی اسی طرح سے آتا ہے کہ جب اپنی امانت اور عہد کی نگرانی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ پیسے کہاں لگانے ہیں، کہاں میری ذمہ داری ہے، کیسے میں نے رہنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کیا بے وقوفیاں اور کیا غلطیاں جو وہ نہیں کرنی. اور پھر اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 9. اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے کیا آیا تھا؟ خشوع، اور پھر اس کے بعد آ گیا حفاظت. ایک حدیث میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا کام کون سا لگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا. پھر اس کے بعد تو کہا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور پھر پوچھا اس کے بعد تو فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. تو سب سے امپورٹنٹ جو معاملہ ہے وہ نماز کا ہے. نماز کی حفاظت میں کیا کچھ آئے گا؟ یعنی آپ طہارت کا خیال رکھیں. اچھا، طہارت کا ایسا خیال نہیں رکھنا کہ آپ کو OCD ہو جائے، کہ آپ ہاتھ دھو کے آپ پریشان حال پھر رہے ہیں، آپ سے چیزیں ہی نہیں مینج کی جا رہی. یہ بھی بیلنس نہیں نا رہتا. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا
ان کو پھر یہ بیماریاں ہوتی ہیں کیونکہ دے آر ناٹ ایبل ٹو مینیج. لیکن اگر آپ کی شخصیت میں ٹھہراؤ ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا. او سی ڈی کے علاج کے لیے بھی یہی کیا جاتا ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی شخصیت میں ٹھہراؤ کیسے لے کر آنا ہے. اسی طرح قبلہ رخ ہونا, اسی طرح اوقات کی پابندی کرنا. آپ دیکھیں جب بھی ہم نماز اپنے وقت پہ پڑھ لیتے ہیں ہم بڑے سیٹلڈ ہوتے ہیں. جب کسی وجہ سے نماز لیٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بے چینی. اچھا سردیوں میں کیا ہوتا ہے؟ سردیوں میں اتنی تیزی سے نمازیں آتی ہیں کہ ہم وہ بھول جاتے ہیں. اچھا گرمیوں میں کیا ہوتا ہے؟ گرمیوں میں فرض کریں اکثر یہ ہوتا ہے نا, کوئی شادی پہ بلا لے, کوئی ایونٹ پہ بلا لے, اب وہ گھر سے جب نکلتے ہیں تو نماز کا وقت نہیں ہوا ہوتا. جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتی وہاں نماز کیسے پڑھیں. اب جب واپس آتے ہیں پھر تھکی ہوئی نماز پڑھتے ہیں, پھر بے چینی, حفاظت نہیں کر پاتے. تو ایک میری دوست ہے, انہوں نے بہت اچھا مجھے فارمولا بتایا شادی کے لیے اسپیشلی. انہوں نے کہا کہ میں جب گرمیوں میں شادی پہ جاتی ہوں وضو کر کے جاتی ہوں, اور جب دلہن سٹیج پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے تو وہ جو اس کا کمرہ ہے وہ خالی ہوتا ہے, تو میں وہاں آرام سے جاتی ہوں اور نماز پڑھاتی ہوں, کیونکہ وہاں پہ سب لوگ بیٹھ کے صرف باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کتنا بریلینٹ آئیڈیا ہے کہ اس طرح سے انسان, ایون اگر آپ کسی کے گھر کھانے پہ گئے ہیں, سب باتوں میں مصروف ہوتے ہیں, آپ خاموشی سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں جائیں اور جا کر اپنی نماز پڑھ لیں. پھر یہ کہ انسان کے اندر سنجیدگی ہو نماز کے معاملے میں, فوکس ہو, توجہ کے ساتھ پڑھے, ضائع نہ کرے اپنی نماز کو, یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. اور پھر اسی کے لیے ایک کنکلوژن کیا دیا گیا, اولئک هم الوارثون, یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں. وارث کون ہوتا ہے؟ اگر ہم بتاتے ہیں کہ یہ مجھے ورثے میں ملا ہے, جو ہمیں ملتا ہے انہیریٹنس, ہمیں پتہ ہے یہ تو مجھے ملنا ہے, یہ تو میرا ہے, انلیس کوئی ہینکی پینکی کرے, کوئی کاغذات میں بعد میں گڑبڑ کرے. نہیں تو ہمیں پتہ تھا وراثت میں جی یہ زمینیں میری ہیں, یہ گھر میرا ہے, ایٹ ایز یہ ملنا ہے. تو کہا گیا یہ لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ آیت نمبر 11 کو دیکھیں, الذین یرثون الفردوس, وہ جو وارث ہوں گے فردوس کے. اللہ اکبر. فردوس کیا ہے؟ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو تم اس سے فردوس مانگو, کیونکہ یہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. وہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. تو یہ انسان کیسے جائے گا اس مقام پہ, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. شارٹ سائٹڈ ہو کے نہیں ہم جائیں گے. اور پھر کیا کہا گیا؟ ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. ان آیات میں اگر آپ غور کریں, ہمیں جو چیز بتائی جا رہی ہے بیسیکلی ہماری جو یہ ذاتی کنیکشن ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر ذاتی کنیکشن ہمارا اسٹرانگ نہیں ہے تو ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوگا. ہم وہاں پہ پریشان حال ہی بیٹھے رہیں گے, کوئی کام بھی ہم صحیح طرح سے نہیں کر سکیں گے. نماز سے شروع اور ہماری آخری 10th آیت بھی 9th آیت بھی نماز ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے نماز سے شروع ہو کر نماز تک آ رہا ہے. نماز میں خشوع اور پھر نماز کی حفاظت, یعنی نمازوں کی جتنی ہم کوالٹی اینڈ کوانٹٹی امپروو کرتے جائیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. اٹس بیسکلی کہ نماز پڑھنی ہے. نماز از میڈ, مطلب اس میں جب تک ہم اپنی پرسنالٹی کو نہیں بدلیں گے, اپنے آپ کو نہیں کریں گے نا, اینڈ آل دیز 10 آیات میں یہی سمجھ آتی ہے ہاؤ ٹو ڈو دیٹ, کس طرح وہ بہتر کرنا ہے اور واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. مجھے بھی یہی بات سمجھ آئی کہ جو نماز بھی بہتر کرنی ہے نا, اس میں سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو پازیٹیو وائبس ضرور دینی ہے. جب تک ہم خود پازیٹیو نہیں سوچیں گے, پازیٹیو نہیں بولیں گے, پازیٹیو نہیں کام کریں گے تو ساری چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی. لیکن وہ ہماری نیگیٹو تھاٹس ہی ہوتی ہیں, وہ بار بار نماز میں بھی اور باقی معاملات کو خراب کرتی ہیں. تو سب سے پہلے کہ ایک تو اسکلز سیکھیں اور اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں. اس میں مجھے سب سے اچھی چیز جو میں نے سیکھی وہ یہ کہ نماز جو ہے وہ ہمیں ایک پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ اس طرح پڑھنی ہے, خاص طور پہ اپنے اوپر جب ہم نے غور کیا یہ پڑھتے ہوئے آیا کہ ہم سے جو نیچے سے مراد لوگ اس طرح کے جیسے جو ہمارے گھر کام کرتے ہیں, وہ لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کو اس بات میں سب سے پہلے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بلانے پہ آ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ہمیں ان پہ یہ تنقید کرنی چاہیے کہ ان کی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یا وہ رکوع پراپر نہیں کر رہے, سجدے پراپر نہیں کر رہے. ہم مجھ سمیت ہم میں سے بہت سارے لوگ ہم ان کے اوپر اس بات میں تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہاری تو نماز ہی جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی, تم اس کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کر رہی.
समझाना ज़रूर है, लेकिन हम उनको उस लेवल पे आके तनकीद करते हैं कि हम अपने आप को बहुत बेहतर समझना शुरू कर देते हैं कि शायद हम जो है बहुत अच्छी नमाज पढ़ रहे हैं और ये लोग जो है तनकीद खाते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। मैं अपने आप को भी और अपनी भी जब देखती हूँ तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा लोग फोकस करते हैं कि जो लोग बिगनर्स होते हैं, अब जैसे हमारे बच्चे भी बिगनर्स होते हैं, कई दफ़ा जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हम बजाय इसके कि उनकी जो सिरेनिटी पीस है उनके अंदर पास ऑन करें, हम उनको बेचैन करते रहते हैं, ये नहीं ठीक किया, वो नहीं ठीक किया, कि वो जो उनकी स्ट्रगल होती है वो बढ़ जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम थोड़ा सा इसको रिकैप करें, जैसे मैंने कहा था, इसको आप शुरू से एंड तक एक गो में देखें। मसलन जब आप ईमान के ऊपर काम करते हैं तो आपकी नमाज़ों में खुशू आना शुरू हो जाता है। नमाज़ों में खुशू आता है तो आप ना फिर बहुत इर्रेगुलर चैटिंग और बातें नहीं करते। फिर आपकी जो स्पेंडिंग है ना वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर आप हया के दायरे में आ जाते हैं। फिर आप ऑटोमेटिकली वो काम करना शुरू कर देते हैं जो आपको बाहया बना लेते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ आप अपनी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देते हैं, अपनी अमानत का ख्याल, अपनी अहद का ख्याल, और उससे ऑटोमेटिकली आपकी नमाज़ों की क्वालिटी और अपग्रेड होना शुरू हो जाती है, और ये आपको जन्नत में ले जाने वाला काम। अच्छा, इसको थोड़ा सा उल्टा भी देख लें। मसलन आप ईमान पे नहीं काम करते, जब ईमान पे नहीं काम करते तो फिर नमाजें भी पढ़ने को ही दिल नहीं चाहता। फिर इसके बाद आपको चैटिंग, सोशल मीडिया और ये सारे फजूल बातें ये बहुत अच्छी लगती हैं। फिर आपकी स्पेंडिंग अच्छी नहीं होती, आपके पास कभी भी खैर के कामों के लिए पैसे नहीं होते, हमेशा आपको फजूल लुटाने के लिए पैसे चाहिए, लोगों का ख्याल नहीं होता आपको। ज़कात में ये बात भी आ जाती है, और आप हयादार नहीं रह पाते। आप जितनी भी कोशिश कर लें, कितनी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियां मुझे यही कहती हैं कि मैं बहुत अपने आप से पक्के वादे करती हूँ कि मैंने अब किसी लड़के से दोस्ती नहीं करनी, फिर हो जाती है। मैंने नहीं किसी से बात करनी, मैंने अब तौबा कर ली है, फिर मुझे कोई पसंद आ जाता है। और लड़कों के साथ भी यही साइकिल रिपीट हो रहा है, क्योंकि पहली चीज़ जो है वो कद अफ़लहल मोमिनून वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है, वहाँ पे मसला जो है आ रहा है। और फिर आप देखें, ऐसे लोग जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई भी नहीं सही कर रहे। अब वो अम्मा अब्बा ना पूरा पैकेज लेके किसी के सामने बैठते हैं, इतनी लंबी लिस्ट होती है उनके पास। वो कहते हैं ये नमाजें भी नहीं पढ़ता, कुरान भी नहीं कहीं पढ़ता, फिर ये बच्चा जी पढ़ाई भी नहीं करता, मतलब मैं किस किस चीज़ को देखूँ, स्मोकिंग भी कर रहा है। और उस दिन मैंने इसका लैपटॉप पे देखा कोई चैटिंग हो रही थी किसी लड़के से, लड़की से, और जी वो कोई बहुत ही फहश किस्म की मैंने चीज़ इसकी स्क्रीन पे कहीं देख ली। और माँ जो होती है बिल्कुल वो आईसीयू में जाने वाली उसकी हालत होती है, और फिर नमाज की कोई हिफाजत नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो बात क्या समझ आती है कि जब हम फलाह चाह रहे हैं और हम हया को फोकस में रख रहे हैं, तो देखें अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं कहा कि कोई अमीर जो है वो कामयाब होगा, जो फेमस होगा वो कामयाब होगा, जो खूबसूरत होगा वो कामयाब होगा। सक्सेस के लिए हमें जो क्राइटेरियन, जो डेफिनेशन रियल सक्सेस बता दी गई वो क्या है कि हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी ऐसी ग्रूम्ड हो, हमारी शख्सियत के अंदर ठहराव हो। और जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमें अपने आप से स्टार्ट करना है। अब इस टाइम पे हमारी नमाजें भी डिस्ट्रैक्टेड है, हमारी रूटीन ही नहीं बनती। हम नमाज पढ़ रहे हैं तो फ़ोन हमने साथ रखा हुआ है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। फिर ये कि नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन अंदर से खाली हैं, नम हैं। अल्लाह के आगे रोया करें, लोगों के सामने ना रोया करें। अल्लाह को बताएं आपको क्या दुख है। अच्छा, अगर आपको उनके लिए अल्फाज नहीं ना मिल रहे, लोगों के लिए आपको अल्फाज लाने पड़ते हैं, अल्लाह ताला के लिए आपको अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। अल्फाज के बग़ैर आपने ये काम करना है। अब जैसे बच्चे हमारे कहते हैं, उनको यही होता है, वो कहते हैं मैंने पढ़ तो लिया अम्मा बिकॉज यू सेड सो, आई डिडंट फील लाइक इट। अच्छा, हम उस पर क्या कहते हैं, मेरे लिए नहीं पढ़ना, अल्लाह के लिए पढ़ो, और साथ हम डंडा लगा रहे हैं पढ़ो। तो ऐसे बच्चों के अंदर भी ना हमें वो उनको अनरेस्ट नहीं देना। हमने उस वक्त भी उनको ये कहना है कि इट्स ओके, इट्स ओके, जितनी पढ़ी जा रही है पढ़ो, जितना कर सकते हो करो, और अल्लाह से दुआ करो। यानी उनको वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने देना है कि उनके अंदर वो ईमानी कैफियत जो है वो बढ़नी शुरू हो जाए। फिर आप देखें कि खुशू को बिल्ड करने के लिए हमें ये बात समझ आती है कि हमें थोड़ी माइंडफुलनेस चाहिए, फोकस चाहिए। उस टाइम पे हमारे ना जो सोचों की यलगार है ना, जब हम किसी
چیلنج میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہے. even without وہ تو یہ کہ پھر آپ کا دماغ ٹرین ہو چکا ہوتا ہے نا. پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے نا تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے. جب ہم پریشانی کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو بیسیکلی ہمارا مائنڈ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم جتنا زیادہ سوچو گی تمہیں کوئی سلوشن مل جائے گا، اور اس کی وجہ سے وہ ایک ریومینیشن کا لوپ ہوتا ہے. ہم کنٹینیوس وہی سوچتے رہتے ہیں. مثلا گھر کب بنے گا، بچے کی شادی کب ہوگی. اب اگر آپ سارا دن بیٹھ کے بھی سوچتے رہیں اور 6 مہینے بھی سوچتے رہیں، اس سے نہ تو گھر بننا ہے نہ بچے کی شادی ہونی ہے. تو آپ کو خیال آئے نا گھر کب بنے گا تو اپنے آپ سے پوچھیں، فوراً سلوشن پہ جائیں کہ اچھا میرے پاس وسائل ہیں، ابھی نہیں ہیں، پھر میں کیا کر سکتی ہوں، دعائیں کر سکتی ہوں، پھر میں کیا کر سکتی ہوں، سیونگ شروع کر سکتی ہوں، پھر میں کیا کر سکتی ہوں. مطلب جو کچھ بھی اسباب ہیں، آپ کے طریقے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں اس کا سلوشن یہ ہو سکتا ہے. بچے کی شادی نہیں ہوئی، اچھا جی کیوں نہیں ہوئی، عمر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کرتی ہوں، ہاں میں کرتی ہوں. صحیح اسباب اختیار کرتی ہوں، ہاں کر رہی ہوں. تو یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے، جب وقت ہوگا ہو جائے گی. لیکن میں اگر روز اپنے بچے کے سامنے منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہوں کہ شادی نہیں ہو رہی، جب میں اس کو دیکھتی ہوں کہ اس کی شادی کب ہوگی، اور بچہ کہہ رہا ہے کہ میری شادی نہ ہونے کی وجہ سے ماں جو ہے وہ بلڈ پریشر کی مریض بن گئی ہے اور ڈپریشن بھی اس کو ہو رہا ہے، تو وہ بچہ، اس کے اندر بھی ریسٹ نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارا امپیکٹ نہیں لیتے، لیکن ہمارے بچے ٹھیک ٹھاک ہمارا امپیکٹ لیتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں بہت سے معاملات میں. تو ہم ان کو بھی انریسٹ دے رہے ہیں، اور انریسٹ آیا تو وہی قد افلح المومنون، وہ انریسٹ میں ہیں، وہ تو ایمان گیا ان کا بھی. وہ سوچتے ہیں میری امی جو ہے نا یہ قرآن کلاس میں جاتی ہے نا اس وجہ سے یہ پریشان ہے اور مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے. وہ پھر بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ انریسٹ کے ساتھ معاملات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے دیٹ از وائی ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتے رہا کریں، اپنے آپ سے پوچھتے رہا کریں یہ سوچ مجھے کیا بتا رہی ہے. ہاں پریشانی ہے، اور اس پریشانی کا علاج کیا ہے، اس وقت میں کیا کر سکتی ہوں، میں نے یہ جو کام کرنا ہے. اور کئی پریشانیوں کا علاج صرف دعا ہے، تو بس دعا میں نے کر لی نا اس یقین کے ساتھ کہ دعا مانگ لی، بس میں نے دعا کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے. لیکن میں نے اپنی نمازوں کی کوالٹی کو ضائع نہیں کرنا، اپنی رسپانسبلٹیز کو جو ہے نہیں چھوڑنا، اپنے آپ کو میں نے دلدل میں نہیں جانے دینا ڈپریشن کی اور انزائٹی کی. اور پھر دیکھیں کہ جب ہم لغویات میں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آج کل ہمارا بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے، اور یہ صرف یوتھ کا مسئلہ نہیں رہا. ہم نے پہلے صرف یوتھ کو کہا کہ جی توبہ، جب دیکھو ان کے ہاتھ میں فون ہے. اب ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، اور ہر کوئی اینڈلیس اسکرولنگ کر رہا ہے، اور ڈرامے تو ہم نے چھوڑنے ہی نہیں ہیں. اور پہلے تو یہ تھا چلو جی وہ کوئی ایک خاص ڈرامہ چل رہا تھا تو ہم دیکھتے تھے، اب اینڈلیس لائن ہے ڈراموں کی. اور اگر آپ سے مس ہو گیا تو یوٹیوب کس لیے ہے. اور پھر اب رمضان ہے تو رمضان کے لیے ڈرامے بن گئے. پھر یہ کہ ہم نے صبح سحری کے وقت میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی وہ پروگرام دیکھنا ہے، یہ بھی لغویات ہے نا ساری. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم سوچیں کہ میں اپنے آپ کو وہاں پہ جما لوں. تو ٹاکسک کلچرز ہم نے جو ہے نا اس طرح کے شروع کر دیے ہیں. تو ہماری جو مینٹل سپیس ہے نا وہ ساری آکیپائڈ ہے، یہ سارے ٹریش سے آکیپائڈ ہے. ہماری الماریاں بھری ہوئی، ہماری درازیں بھری ہوئی، ہمارے بیگ بھرے ہوئے، اور ہمارے دماغ بھی اتنے زیادہ بھرے ہوئے. اور جو کوگنیٹو اوور لوڈ اس کو کہتے ہیں، جب کوگنیٹو اوور لوڈ آ جائے گا تو آپ کا دماغ الجھا رہے گا ہر وقت، اس کو راستہ نہیں ملے گا کہ اس نے جانا کدھر سے. اور پھر سیلف سینٹرڈ زندگیاں ہوتی جا رہی ہیں، مٹیریل آبسیشن ہو رہی ہے ہر ایک کی. برانڈز ہمیں ہر وقت کیری کرنے. برانڈ اس لیے نہیں لینا کہ یہ اچھا ہے زیادہ دیر چلے گا، مجھے ان دا لانگ رن اکنامیکل پڑے گا. برانڈ اس لیے چاہیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس سے میرا کوئی سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ پتہ چلے گا. تو آج کے جو آیات ہیں اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے اندر ٹھہراؤ پہ کام کرنا ہے، دعائیں مانگنا شروع کریں. اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جتنا کلٹر اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے نا، مجھے اس کو ان کلٹر اور ڈی کلٹر کرنے کی توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے، اور جب ہم یہ کریں گے نا تو پھر آپ دیکھیں پھر وہ سکون کی کیفیت آئے گی، پھر معاملات ہمارے سنبھلیں گے. سر کیسے آیت دوسری آیت میں ہے فی صلاتہم، نمازوں کے یہ دورانیہ ہوگا نماز کا، اور اللہ
सलावातिहिम है आयत नंबर 9 जी। ये उसका नमाजों के दरमियान में जो इंटरवल्स है और दरमियान में जितने भी ट्रेड्स हैं वो बेसिकली वही नमाजों के दरमियान हमारा जो बिहेवियर है उसका बेसिकली वो आयत नंबर 2 में जो फी सलातिहिम है वो नमाज के अंदर, और यहाँ पे जो आयत नंबर हमारे पास आ रही है 9 में अला सलावातिहिम, तो वो ये कि जो एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान है उसमें जो हिफाजत के मामलात हमने करने हैं। तो देखिए ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो इस तरह बिल्ड हो रही है, और नमाज़ों को इम्पोर्टेंस देना, वो जितनी हम इम्पोर्टेंस देंगे। अब जैसे देखें, एक बच्चा अगर आपको नज़र आ रहा है, आप उसको हया के दायरे में देखना चाह रहे हैं और वो नमाज भी नहीं पढ़ता, और आप उसे कह रहे हैं सर भी कवर करो, ये भी कपड़े ऐसे पहनो, और फिर हम कहते हैं ये सुनते नहीं हैं। दैट मीन्स अभी उनका वो कनेक्शन नहीं है। सबसे पहले उनके कनेक्शन पे काम करें, स्टेप वाइज जाएं, नहीं तो बच्चियां सर कवर कर लेंगी आपके सामने और फिर क्या होगा, अलग होके नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी। दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर यू, दे आर नॉट डूइंग इट फॉर अल्लाह सेक। उनका वो कनेक्शन नहीं बिल्ड हुआ, तो अभी नमाज के ज़रिए उनका कनेक्शन बिल्ड करवाना है, और जब उनका कनेक्शन अल्लाह ताला से बिल्ड होना शुरू होगा फिर ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।